باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سوى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى ثم أوحى على عبده ما أوحى الصلوات عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء امام بارگاہ شاہ نجف میں مجلس شب عاشور ماشاءاللہ آپ حضرات یکم محرم سے اب تک مسلسل اس ادا خانے میں اداداری مظلوم کرنے کے لیے حاضری دیتے رہے. فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا قصہ دینے کی آج آخری تاریخ آخری رات ہم اجر رسالت کی ادائیگی کو کوئی مستحب رسم نہیں سمجھتے، اپنی عبادت سمجھتے ہیں، اور عبادت نام ہے اس فریضے کا جو پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے فرمان اعزازی کے مطابق آئے مودت کی روشنی میں صرف ہم سے نہیں اپنی ساری امت سے طلب کیا ہے. جتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے سب یہی کہتے ہوئے آئے کہ میرا اجر، میری رسالت کا اجر، میری تبلیغات کا اجر، میری ہدایتوں کا اجر میرے اللہ پر ہے، مگر یہ شرف سرکار رسالت کو حاصل ہے کہ آپ کے لیے پروردگار عالم نے خود حکم دیا، حبیب خود ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں سروا بھیجے کہ میں تم سے اجر رسالت کی کوئی قیمت نہیں مانتا، تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانتا، نہ تخت کی صورت میں، نہ تاج کی صورت میں، نہ دولت کی صورت میں، نہ خزانوں کی صورت میں، نہ سونے چاندی کی صورت میں، نہ زر و جواہر کی صورت میں،
کسی طریقے سے بھی تم سے میں اپنی تبلیغ رسالت کی اجرت طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تو تم سے تمہیں کچھ دینے آیا ہوں، لینے نہیں آیا۔ محمد میں اپنی رسالت کی قیمت، اپنی تبلیغات کی اجرت تم سے کسی مادی ذریعے سے وصول نہیں کرنا چاہتا، بلکہ الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی مودت کرو، اور یہ بتا بھی دیا کہ کتنی مودت کرو۔ آواز دے دینا محمد علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ بھی نہیں بتایا عزیزان محترم کہ اہل بیت رسول سے کتنی محبت کی جائے، اور بتا بھی گئے کہ اتنی محبت کی جائے، اس لیے کہ محبت بعد میں مانگی، قیمت اپنی رسالت کی طرف کی۔ توجہ جملے کا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، میں اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی صورت میں قبول نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ میں اپنے نبوت کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کی جائے۔ عزیزان محترم، اگر آپ متوجہ ہیں تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کی قیمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ کی قیمت، اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قیمت کا نام ہے آل کی مودت۔ اور جو ہے نا سواد دے محمد یہ وہ منزل فکر ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اس اشرے محرم میں سارے مسلمان اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے نظریے کے مطابق فرزند رسول کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ ہم صرف اس مضمون کا خلاصہ آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کر کے آج مجلس شب عاشور کی طرف آئیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ وحی اور معصوم ہمارا عنوان گفتگو اس لیے یہاں معین رہا، اور اسی لیے ذوق و شوق کے ساتھ آپ حضرات تشریف لاتے رہے کہ وحی اور معصوم کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے۔ آج شب عاشور کی مجلس میں ہم مختصر سے لفظوں میں یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ آیت ثم اوحی الی عبدہ ما اوحی، اور اس کے بعد ہم نے جو وحی کی اپنے عبد پر جو کی سو کی۔ بڑی توجہ، میں نے کہا ہے کہ آج کسی تجوید میں نہیں جاؤں گا، براہ راست اس مضمون کو مکمل کرنا ہے کہ ثم اوحی الی عبدہ ما اوحی، جو بھی ہم نے وحی کی اپنے نبی کو، بس ہم نے کی، جبریل نے نہیں کی، ہم نے کی۔ لیکن یہاں یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ جبریل امین ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ سرکار ختم مطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے، آیتیں لے کر بھی حاضر ہوئے، امر لے کر بھی حاضر ہوئے، نعمتیں لے کر بھی حاضر ہوئے، فقیر بن کر بھی حاضر ہوئے، جھولا جھلانے بھی حاضر ہوئے، روٹیاں لینے بھی حاضر ہوئے، سورہ دہر کے قصیدے بھی لے کر حاضر ہوئے۔ لیکن عزیزان محترم، جو مسئلہ ہے جس پر ہم توجہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغمبر خاتم النبیین کے ساتھ بار بار جبریل کا تذکرہ کیوں قرآن میں نظر آتا ہے، اور انبیاء کے ساتھ جبریل کا اتنا تذکرہ نظر نہیں آتا؟ جب بھی ذکر آیا تو پیغمبر کے ساتھ ضرور آیا۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ سنت الہی یہ رہی ہے، بڑی توجہ، سیرت پروردگار یہ رہی ہے کہ اس نے ہر زمانے میں اپنے ہر ہادی کو، اپنے ہر معصوم کو، اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کا جواب دنیا مل کر نہ لا سکے۔ باطل قوتوں میں جن میں کہ اللہ کا معصوم ہادی آیا، وہ ایسی طاقت، ایسا اعجاز لے کر آیا
جس کا جواب دنیا کی باطل قوتیں مل کر نہیں لا سکی. اور یہ بھی اللہ کی حکمت رہی ہے کہ ہمیشہ جس معصوم کو بھیجا اسے وہی معجزہ عطا کیا جس زمانے میں اس معجزے کی ضرورت تھی. سلام دینا تو میں درست کر رہا ہوں. بلند ترین صلوات جو محمد علیہ وسلم. اور جو ہے ہر نبی کو اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑے توجہ انحراف کے ساتھ تاکہ یہ رہی اور معصوم کا یہ مضمون مولا کے کرم سے آپ کی ذوق سماعت کے نتیجے میں ہم مکمل کر سکیں. ذرا سی توجہ آپ کی اگر درکار ہو گئی یقیناً میں سمجھوں گا کہ میرا یہ 9 دن کی محنتوں کا ثمر بن جائے گا. عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر معصوم کو معجزہ عطا کیا. تو جب اب جملہ آپ کو سمجھنا ہے بات میں کہہ جا رہا ہوں جب ہر معصوم کو معجزہ دے دیا گیا تو جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر معصوم کو وہ قوت عطا کر دی گئی ہے کہ جس قوت سے وہ ممکن کو ناممکن بنا دے ناممکن کو ممکن بنا دے ہر باطل طاقت کو ہر باطل قوت کا وہ منہ پھیر سکے تو اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا عدل رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق معجزے عطا کیے. اگر حکمت کا دور ہے تو عیسیٰ کو مسیحائی عطا کی. اگر اسلحہ سازی کا اور لہن اور موسیقی کا دور ہے تو داؤد کو لوہا موم کرنے کی صلاحیت عطا کی. لہن داؤدی عطا کیا کہ چلتے ہوئے پرندے رک جائیں. اگر بڑے بڑے اجنات کی سرکشی کا دور ہے تو جناب سلیمان کو سلطنت عطا فرمائی گئی. اگر بڑے بڑے جادوگروں کا دور ہے تو جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بھی بنایا گیا عصا بھی دیا گیا ید بیضا کا معجزہ بھی دیا گیا. مگر آپ اگر متوجہ ہیں تو میں ایک تاریخی جملہ کہہ دوں عزیزان محترم یہ طے ہے مجھے نہیں پتا تاریخ کیا کہتی ہے راوی کیا کہتا ہے روایتیں کیا کہتی ہیں لیکن یہ بات طے ہے کہ خدا نے اپنے کسی نبی کو کبھی ایک معجزہ دے کر نہیں بھیجا ہمیشہ کم سے کم 2 معجزے دیے ہیں. تو اتنا تو طے ہوا کہ جب کسی نبی کے لیے ایک معجزہ کافی نہیں ہے تو ساری امت کے لیے ایک قرآن کیسے کافی ہوگا. صلوات ہے محمد علیہ وسلم. کسی نبی کو بلند ترین صلوات ہے محمد علیہ وسلم. یہ سلامت رہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر. لیکن اللہ نے ہر زمانے میں ہر نبی کو وہی معجزہ عطا کیا کہ جس معجزے کی اس زمانے میں ضرورت تھی. جب حکمت یونان کے چرچے تھے تو جناب عیسیٰ کو مسیحائی عطا کی. جب شیطنت اپنے عروج پر تھی اجنہ کی جنوں کی تو جنوں پر جناب سلیمان کو تصرف عطا کیا. جب اسلحہ سازی کا اور لوہا پگھلانے کا زمانہ آیا تو جناب داؤد کو لوہا موم کرنے کی صلاحیت عطا کی. میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے اس جملے پر غور کیوں نہیں کیا. بھائی جناب داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ لوہے میں انگلیاں ڈالتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دبے ہوئے آٹے میں انگلیاں اتر جاتی ہے یا پگھلے ہوئے موم میں انگلیاں اتر جاتی ہے. یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے. داؤد جیسے نبی کے لیے اگر خدا یہ طاقت عطا کر سکتا ہے کہ وہ معمولی سے لوہے کے ٹکڑے میں اپنی انگلیاں اتار کر اسے موم بنا دے تو جو فخر کائنات رسول کا ولی بھی ہو علی بھی ہو سخی بھی ہو اسد اللہ بھی ہو ید اللہ بھی ہو جب اللہ بھی ہو ید اللہ بھی ہو قوت پروردگار بھی ہو شاہ لافتہ بھی ہو اگر وہ اپنی پشت انگوش سے در خیبر کو اکھاڑ کر فضا میں اس طرح اچھال کر فتح نبوت کا نکارہ بجا دے تو تعجب کیوں ہوتا ہے. توجہ ہے ظالم تعالی فیصلہ ہے نا. ایک مرتبہ سلامات بھیجے محمد علیہ وسلم. لیکن یہ طے ہے وہی اور معصوم کے مسئلے پر
جو بات ہمیں آپ کی خدمت پیش کرنا ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام مبعوث میں رسالت ہوئے، جب آپ تشریف لائے، جب آپ کو امر ہوا کہ آپ اعلان کلمۃ الحق کریں، جس زمانے میں آپ آئے، جس معاشرے میں آپ آئے، جس جزیرہ نماء عرب میں آپ آئے، اس وقت نہ مسیحائی اپنے عروج پر تھی، نہ جادوگری اپنے عروج پر تھی، نہ اسلحہ سازی اپنے عروج پر تھی۔ اس لیے جناب سرکار رسالت مآب کو یہ معجزے عطا نہیں کیے گئے۔ جس زمانے میں سرکار تشریف آئے اس وقت دو قوتیں، باطل قوتیں اپنے عروج پر تھی۔ ایک تو عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، دوسرے عربوں کو اپنی تلوار پر بڑا ناز تھا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد کو دونوں معجزے عطا کیے۔ عربوں کے خطاب کے جواب میں قرآن جیسی کتاب عطا کی، اور عربوں کی تلوار کے جواب میں لا فتح الا علی، لا فتح بلند حیدری۔ عربوں کو اپنے خطاب پر بڑا ناز تھا، اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا، اپنی زبان درازی پر بڑا ناز تھا۔ ان کو ہونا کیا خطاب کہہ رہے ہیں؟ خطاب بھی کوئی خطاب ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ خطاب کیا ہے؟ زبان درازی پر بڑا ناز تھا، بڑی لمبی لمبی زبانیں رکھنے والے تھے، اور کچھ بھی نہیں، تو چلتی رہتی تھی کھیتی کی طرف سے زبان۔ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ رسول اللہ کا دربار ہے یا مچھلی پیدا ہے، اور آسان ہے محمد آل محمد کا بعد میں بھی یہ غالب نہیں ہے۔ اب بات سمجھنا لوگوں کو میدان تلوار نہیں، یہ ہمارا تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، مگر آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اس جملے پر ذرا سا توجہ کریں۔ عربوں کو اپنی زبان درازی پر بڑا ناز تھا، اور اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے تھے۔ زبان دراز تو ظاہر اپنے سامنے سب کو گونگا سمجھے گا، صاحب سب کو عجم کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ پڑھے لکھے سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی پڑھے لکھے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ عربوں کے پڑھے لکھے ہونے کا اگر اندازہ کر لیں کہ آج سے 1400 برس پرانا پڑھا لکھا عرب اتنا پڑھا لکھا تھا کہ جن کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی کا نام ابو جہل تھا۔ محمد آل محمد۔ میں تو دوستوں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ کمال ہے نبی اور نبی کا، خدا کی قسم۔ عرب کے ایسے جاہلوں نے، ایسے بدوؤں نے، ایسے جانوروں نے نبی اور علی جیسے نفیس ترین لوگ ایسے خبیث ترین معاشرے میں زندہ کیسے رہے؟ خدا کی قسم سارا بھیجے آپ بتا رہے ہو، عجیب مسئلہ۔ یہ تو نفیس ترین لوگ تھے نا کائنات کے، معصومین۔ ان کا یہی تو کمال ہے، اسی لیے تو ہم ان پر ضرور بھیجتے ہیں، اسی لیے سلام بھیجتے ہیں، اسی لیے ان کے آستانے پر جھکتے ہیں۔ یہی ان کے علی ہونے کی دلیل تھی کہ عربوں کو اپنی زبان درازی پر بڑا ناز تھا، اپنی تلوار پر بڑا ناز تھا۔ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، حالانکہ مارا کبھی نہیں کسی کو۔ سلوات مارا کبھی نہیں کسی کو جانے مطلب، لیکن تلوار پہ ناز تھا۔ بس معمولی سی بکری کی گردن میں پڑی ہوئی رسی پر جو تلوار نکلتی تھی نا، 100 برس تک نکلتی رہتی تھی،
بکری بڑا درمیان میں ہے عرب میں، جب بھی جھگڑا ہوا بکری پہ ہوا یا بکری کی رسی پہ ہوا. یہ تاریخ ہے دوستوں، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے. معمولی سی بکری کی رسی پر جھگڑا ہوتا تھا، 100 برس تک قبیلوں میں جنگیں جلتی رہتی تھی اس رسی پر. تو انہیں یہ تھا تیار پر ناز، سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ بہادر ہو جائیں گے. اللہ نے بھی اپنے حبیب کو ان کی زبان درازی کے مقابلے میں قرآن جیسی فضاحت اور بلاغت کی میزان، حجت اور برہان عطا کی، اور ان کی زنگالو زہریلی کافرانہ مشرکانہ اور منافقت کے رنگوں میں رنگی ہوئی تلواروں کے مقابلے میں لا فتح الا علی لا صیب الا ذوالفقار جیسی تلوار عطا کی. وانزل حدیدہ فیہ باس شدید، اور قرآن میں صنعت دی وانزل حدیدہ، ہم نے نازل کیا حدید، لوہا ہم نے آسمان سے نازل کیا. تو جہاں سے کتاب نازل ہوئی وہیں سے ذوالفقار نازل. توجہ ہے نا؟ جہاں سے مولا آپ کو سلامت رکھے، جہاں سے یہ کتاب نازل ہوئی نا جائے ہوتا، وہیں سے یہ تلوار نازل ہوئی، وہیں سے یہ ذوالفقار نازل ہوئی. کتاب کیا کہتی ہوئی آئی؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اپنی زبان درازی پر بڑا ناز ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اب میں آ گیا موضوع پر. ساری 8 دن جو زحمتیں دی تھی وہ اس سننے کے لیے دی تھی آپ کو. اب تو جو ہمارے یہاں ذرا سا ہے علمی والا، لیکن انشاءاللہ مولا نے چاہا تو نتیجہ خوبصورت سا آئے گا. اگر تم سمجھتے ہو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، اپنے عبد پر ہم نے نازل کیا، اپنے عبد پر ہم صلوات بھیجنا، اپنے عبد پر جو کچھ اپنے عبد پر ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے، تو تم سارے بھی تو بشر ہو نا، تم سارے بھی تو بشر ہو، بڑے زبان دراز ہو، بڑے فصیح و بلیغ ہو، سارے ابو جہل ہو، سارے فصیح و بلیغ زبان دراز لوگ مل کر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو تم سارے مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اس جیسی ایک صورت آپ کو بہت بلند ہونا پڑے گا جملہ سمجھنے کے لیے. دوستو میں وقت ٹالنے کے لیے مجلس نہیں پڑھا کرتا، کلیجے کا خون دیتا ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے، تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں اگر ایک بات بھی اڑل دی جائے تو کم از کم ہمارے بھائی چھوٹا بھائی عمران لیاقت والا سلامت رکھے، ریسرچ اسکالر ہے، قابل، پڑھا لکھا وہ نوجوان کہ اب جتنا ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کی طرف جا رہا ہے، ڈاکٹریٹ کر بھی لی ہے ماشاءاللہ، جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے فلسفہ اسلام کی طرف، اتنا نزدیک آتا چلا آ رہا ہے باب علم کی طرف. توجہ ہے نا جانے والا؟ اللہ سلامت رکھے، مولا اس کی عمر دراز کرے. میرے بالکل حقیقی بھائیوں کی طرح ہے عزیزان محترم، اور اس فکر کو ذرا سا آپ محسوس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منزل طے ہو جائے گی. اس اعتبار سے بڑی توجہ محترم، اس اعتبار سے یہ منزل طے ہو جائے گی کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، تو سب سے پہلے نبی کو بشر کافروں نے سمجھا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد کا. اللہ اللہ دیکھیں، سب سے پہلے بشر کافروں نے سمجھا. اب قیامت تک جہاں بھی نبی کو بشر سمجھا جاتا رہے گا، سجدے کافروں سے ملتے رہیں گے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد کا. جملے ہوا. اور دوستو یہ جملہ بھی میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ کافروں نے بشر کہا، اللہ نے عبد کہا.
عبد اور ہوتا ہے بشر سلامات دے دینا جسے اللہ اپنا عبد کرے، جسے اللہ اپنا عبد کرے۔ میں چوتھی مجلس میں عبد کی تشریحات کر چکا ہوں کہ کہاں کہاں عبد کہا، کس کس طریقے سے عبد کہا، کس کس جگہ عبد کہا۔ دوستو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، مگر یوں عبداللہ بن سبیل ہونا اور بات ہے۔ انڈیا میں کیا کرنا تھا، عبداللہ بن سبیل ہونا اور بات ہے، لیکن اللہ جسے خود اپنا عبد کہے، ہم 1000 مرتبہ کہیں کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ تم میرا عبد ہے، میرا جو عبدیت ہو جائے گی۔ اسی طرح کہتا ہوں یا رسول اللہ والوں سے بھی، یا علی والوں سے بھی، گلی گلی میں علی کے نعرے لگانے والوں اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے جذبہ ایمانی کو، اپنے تولا علی کو اتنی بلندیوں پر چلے جاؤ کہ تم 1000 مرتبہ یہ کہو کہ تم علی والے ہو۔ محشر کے دن ایک مرتبہ اگر علی کہہ دے یہ میرا والا ہے تو وہ رات ہو جائے گی والے، ایک مرتبہ یا علی یا علی، آخری آدمی تک سلامت رہو۔ سلامت عبد ہونا اور بات ہے، بشر ہونا اور بات ہے۔ تو جہاں عزیزان محترم میں بڑی اور معصوم کے فلسفے پر آج دن سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، یہ جہاں ہی کہا، جہاں بھی معراج ختمی مرتبت بیان کی گئی، انتہائی پیار کی منزل میں خدا نے کہا اب سبحان الذی اسری بعبدہ، توجہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو چونکہ میری عنوان کی آیت کا اس سے تعلق بڑا قریبی ہے، اس لیے اس کی دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں۔ سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو، تو اپنے عبد کو وہ ذات لے گئی نا، راتوں رات لے گئی۔ جبریل تو سبحان نہیں ہے، توجہ لگو طرف، سبحان تو صرف اللہ کی ذات ہے نا، مگر خدا تو کہہ رہا ہے کہ ہم خود راتوں رات رہ گئے۔ تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم راتوں رات رہ گئے تو ایسے راوی یا ایسی راویہ جو اس معراج کے موقع پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، انہیں حق کیا پہنچتا ہے یہ شک بھی کرنے کا کہ اتنی جلدی گئے کیسے، اتنی جلدی گئے کیسے، پھر آ کیسے گئے، معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ بھائی تمہیں اس فلسفے میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جانے والا جانے، لے جانے والا جانے۔ اور پھر نبی کوئی عرش سے فرش میں تو نہیں آئے تھے، فرش سے عرش پر گئے تھے۔ جب نور اپنے مرکز پر جاتا ہے تو لمحہ بھی نہیں لگتا۔ توجہ ہے، آنے میں دیر ہوتی ہے۔ صلوات مل کر بابا سے بلند محمد علیہ۔ جب نور اپنے مرکز کی طرف جاتا ہے تو جانے میں دیر نہیں لگتی، جانے میں دیر نہیں ہوا کرتی، اور پھر لے جانے والا لے گیا نا۔ یہ ساری قصے کہانی تو آپ نے بنائی نا کہ یوں براق آیا، یوں جل گیا، یوں جلایا، یوں لے گیا، کہاں ہے بیچ میں؟ بس لے گئے سبحان اللہ جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اس بابرکت مقامات کی طرف لے رہی ہے کہ جہاں چاروں طرف اللہ کی آیتیں ہی آیتیں تھیں، نشانیاں ہی نشانیاں تھیں جو ہمیں دکھانی تھی۔ کہاں تک لے گئے، کہاں تک لے گئے؟
بات تو پھر بڑی عجیب ہے. اذان السلام اپنی ہی تعبیرات سے خود اپنی تردید کرتے ہو. اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں کہ جبریل ساتھ لے کر چلے گئے تھے, جبریل ساتھ تھے, تو ظاہر ہے جب بھی کوئی اپنی سلطنت کی طرف جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا نوکر چاہ کر ہمراہ ہوا کر سلوات دے دینا, کوئی تو تعارف کرانا, کوئی تو تعارف کرانے والا ہوتا ہے. تو اگر ان روایتوں کو میں تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لوں, اس ترقی یافتہ دور میں, اس سائنس کے زمانے میں, اس سائنٹیفک دور میں اگر پڑھا لکھا آدمی اس بات کو مان بھی لے, بہرحال پھر بھی اتنا تو ماننا پڑے گا کہ ایک مقام تو معراج پر ایسا آ گیا نا کہ جہاں قرآن گواہ ہے کہ جبریل کو رکنا پڑ گیا. اس نے کہا سرکار یہاں سے ایک قدم میں آگے نہیں بڑھ سکتا, میری نورانیت کی حد ختم ہو گئی, اب اس بحر نور کے پاس آپ کو خود جانا ہے. اس لیے کہ یہ مقام ہے کہ جہاں آج تک نہ کوئی نبی گیا ہے, نہ کوئی مرسل گیا ہے, کوئی نبی نہیں گیا, کوئی مرسل نہیں گیا, میں کیسے چلا جاؤں گا؟ تو بتائیے تو صحیح, اندازہ تو کیجئے, جبریل کی حد یہاں ختم ہو گئی. جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں محمد نالین پہنے چل رہے تھے. توجہ ہے نا جانا ہوتا, یہ ہے مقام رسالت. یعنی عظمت رسالت میں آپ پر بلند ترین سلوات لے گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جبریل کی حد کہاں ختم ہوئی دوستو؟ جہاں جبریل کی حد ختم ہوئی ہے نا وہ بحر نور کے ادھر کا کنارہ ہے. رسول گئے ہیں بحر نور کے اس طرف, یہ بحر نور کا یہ کنارہ ہے. سرکار گئے ہیں بحر نور کے اس پار. جبریل کہتا ہے میں نے ایک پر مغز کے برابر بھی قدم بڑھایا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا. یعنی بارگاہ رسالت معاد کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ جبریل بھی اگر ایک پر مغز کے برابر قدم بڑھائے تو وہ جل کر لاش ہو جائے. تو جو رسول کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں, برابر میں چل رہے ہیں, سلوات دینا محمد علیہ محمد کا, جو رسول کو اپنے برابر کا سمجھ رہے ہیں, اپنا بڑا بھائی سمجھ رہے ہیں. ارے جبریل اگر ایک لمحہ, ایک انچ, ایک سینٹی میٹر, ایک ملی میٹر بھی اگر آگے بڑھے تو اس کی نورانیت سمیت اس کے پر چل جاتے ہیں, اس کے پر چل جاتے ہیں. آپ نبی سے آگے بھی نکل جائیں تب بھی کچھ نہیں, پیچھے بھی رہ جائے تب بھی کچھ نہیں, ساتھ بھی چھوڑ دیں تب بھی مسلمان, آواز پر آواز بھی نہ دے تب بھی مسلمان, کافر ہم. توجہ ہے نا, بڑا سلطنہ ہے دار میں. ہاں 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 جیو 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 آئیے جائیے. بلند ترین سلوات دے محمد علیہ محمد صاحب. اب یہ ہے وہ جس منزل سے ہم قریب ہو رہے ہیں, بحر نور کے اس پار گئے, بحر نور کے اس پار رسول گئے. اب دیکھیں درمیان میں اب تو کوئی نہیں ہے نا, تو بھائی آج پوچھیں گے مسئلہ, آپ انتہائی پڑھے لکھے میرے بھائی ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں کسی روایت میں ہے کہ بحر نور کے اس پار جبریل گیا ہو؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے بحر نور کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے اپنی نالین مبارک اتاری ہو؟ یہ موسیٰ کی حیثیت ہے کہ اگر وادی مقدس میں جائیں آگ کے قریب تو جوتے اتار کر جائیں,
یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اگر جنا فتح اللہ کی منزل پر بھی جائے تو نالین سمیت جائے. نالین میرے پیغمبر کے پائے اقدس میں ہے نا، اور پیغمبر سدرۃ المنتہا پر ہے، جنا فتح اللہ پر ہے، کعبہ قوسین ادنیٰ پر ہے، تو ساری بلندیاں میرے پیغمبر کی نالین کے نیچے ہے نا. تو کائنات کی ساری بلندیاں اللہ نے معراج رسول کو اس لیے نہیں کرائی تھی کہ جنت دکھائے، کوثر دکھائے، سلسبیل دکھائے. دیکھی دکھائی چیزوں کو دکھانے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ سب تو میرے نبی کے پسینے کے قطروں کا نتیجہ تھا. اللہ تو دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے حبیب ایک رات آ تو جا، اگر کائنات کی ساری بلندیاں تیری جوتیوں کے نیچے نہ کر دوں تو مجھے خدا نہ کہنا، اتنا بلند ہو جاؤں گا. وہ میں اپیل کروں گا جو ہے نظام مسلم مولا آپ کو سلامت سے اس منزل پر ذرا سی توجہ فرمائے گئے. قرآن گواہ ہے، تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں اور آج زیادہ سوال کی سب بھی نہیں ہے، لیکن اتنا جملہ تو ضرور مضمون کو واضح کرنے کے لیے اور اس آیت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے جسے مسلسل آج سے تلاوت کیے جا رہا ہوں. اتنے بلند گئے کہ راستے کے سارے حجاب ہٹتے گئے، راستے کے سارے حجاب ہٹتے گئے. دوستو یہ ہماری عادت رہتی ہے کہ ہم سب کچھ مان لیتے ہیں. یہ لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ اس سے ہماری ایک بات نہیں مانی جاتی. ہم اتنی ہلاکتیں پیدا کر اس سے مان رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اس پر ہلاکتیں ہیں، کھڑا رہتے ہیں، پھر بھی مان رہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی صاحب ناراض نہ ہوں. ہماری ایک بات نہیں مانی جاتی، ہماری ایک بات نہیں مانی جاتی. یہاں بات جہاں جا کر ہم نے آخر مجھے بتائیے کہ اگر معراج رسول بیان کریں تو اس معراج رسول کو بھی مشکوک بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ یہ تو ہماری فائدہ کروں گا، لیکن ہماری ایک بات بھی نہیں مانی جاتی. دوستو مسئلہ یہ ہے کہ میرا رسول اللہ کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، نور کے قریب جاتا رہا، اپنے مرکز کے قریب جاتا رہا، اتنا قریب ہوا، کعبہ قوسین سے زیادہ قریب ہو گیا، اتنا نزدیک ہو گیا کہ لوگوں کو آج تک کعبہ قوسین کا ترجمہ کرنے کے لیے صحیح لفظ نہیں مل سکی کہ کمان کہے، آدھی کمان کہے، پوری کمان کہے، دو کمان کہے، دو کمانیں ملا کر کہے، پتہ نہیں اب تو معبود کتنے قریب ہو گئے تھے. یہ آپ جانے، معبود جانے. میں تو یہ فیصلے آج موٹر روڈ میں کر رہا ہوں کہ اتنے قریب ہو گئے تھے کہ یہ واحد نبی ہے کہ جس پر خداوند عالم نے براہ راست وہی کر کے کہا ثم اوحی الی عبدہ ما اوحی. اتنے نزدیک آ گیا تھا کہ ہم نے اپنے حبیب سے خود کہا جو وہی کی، جو کی ہم نے کی، جو کی ہم نے کی، جو کی، مگر ایک ہی لفظ سے پورا نتیجہ دے دوں گا. ثم اوحی الی عبدہ ما اوحی. بس کی، جو کی، بس وہی کی جو کی، خود سمجھ لو. ثم اوحی الی عبدہ ما اوحی الی عبدہ ما اوحی. جو وہی کی ہم نے کی. دنیا کو پتا تو میدان غدیر خون میں چلا کہ کیا کی تھی جب آیت انہی تیوروں سے آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل ما اوحی. پوری طاقت و توانائی سے ایک مطلب اور بڑا محمد ثم اوحی الی عبدہ ما اوحی. اور ہم نے جو کچھ وہی کی بس کی. عبد جانے معبود جانے، اس کا اظہار جبھی تو کیا.
میدان غدیر خون میں یا جو ہے رسول بلغ مانگا الیکا مانگا ما اس کا اعلان کرو جو ہم نازل کر چکے ہیں. آواز ہو گیا. اب آپ کو پتا چلا جان محترم معراج پر کیوں بلایا تھا؟ صرف یہ عہد لینے کے لیے بلایا تھا. اپنی سلطنت کا معاہدہ کر لو, اس کے بعد یہ عہد کر لو کہ تم علی کی ولایت کا اعلان کرو گے, مگر موقع اور محل کے لحاظ سے کرنا. جب دیکھ لو کہ ذہن اتنے پختہ ہو جائیں کہ مبارکباد نہ دینے والے بھی دینے پر مجبور. یا علی یا علی یا علی یا علی یا اللہ اللہ. انتظار کرتے رہنا, ادھر برداری کا اعلان کرنا, مگر اس پر جب ذہن بڑے پختہ ہو جائے ثم اوحی الی عبدہ ما اوحی, اور پھر ہم نے وحی کی جو کی. بھائی اگر وحی کی جو کی اور کچھ نہیں کی اور ہماری طرف میں نہیں آیا تو قرآن میں کیوں رکھی ہے؟ قرآن میں کیوں رکھی ہے؟ ہمیں پڑھنے کا فائدہ اب پتا چلا. دوستوں تقریر کا اچھی طریقے جملہ آج کی دوستوں اب معلوم ہوا مسئلہ کیا ہے. میں بھی تو سمجھتا تھا کہ یہ معراج رسول جو ہے یہ کوئی خلافت کا مسئلہ تو نہیں ہے جو اسے اختلافی بنا دیا گیا ہے, راوی بدل دیے گئے ہیں. کوئی کہتا ہے معراج روحانی تھی, کوئی کہتا ہے جسمانی تھی, کوئی کہتا ہے گئے نہیں تھے, کوئی کہتے تھے خواب میں گئے تھے, کوئی کہتا ہے جسم سمجھ گئے تھے. حالانکہ ہر ایک خودت آ رہی ہے. سبحان اللہ جی اطلاع بے عبد ہی روح کو عبد نہیں کہتے. سوال دے دے دادا تمہارے ہیں نا بجانے وسلم ثم اوحی الی عبدہ, اور اس کے بعد ہم نے وحی کی اپنے عبد کو. لیکن یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں پورے مسئلے کی توجہ نہیں آ رہا تھا. یہ مسئلہ عزیزان مسلم سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر معراج نبی کو مشکوک کیوں بنایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں تو نبی کی کام ہے. آخر سب نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر ان کا نبی معراج پر چلا گیا تو خوش ہونا چاہیے. آخر کرسچینٹی کا نبی, عیسائیوں کا نبی چوتھے آسمان پر گیا ہوا ہے تو انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. مگر ہمارے نبی جو فخر انبیاء ہے وہ اگر سدرۃ المنتہا پر گیا تو اس کو مسلمان اعتراض کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی دوستوں؟ کوئی اعتراض نہ کرتا. یہ عرب کی تنگ نظر سے نیت ہے. اگر پیغمبر معراج سے واپسی پر صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھ کر آ کر یہ کہتے میں عرش اول سے گیا, میں عرش دوم سے گیا, میں آدم سے ملا, میں نوح سے ملا, میں شیش سے ملا, میں یحییٰ سے ملا, میں انوش سے ملا, میں نے جنت دیکھی, میں نے دوزخ دیکھی, میں نے کوثر دیکھی, میں نے سلسبیل دیکھی, میں نے توبہ دیکھا, میں نے حوریں دیکھی, میں تقرب الہی میں گیا, مجھے جبریل لے کر گئے, میں محل نور میں گیا, میں جنہ فتح اللہ کی منزل سے آگے گیا, میں کعبہ کوثر عظمہ کی منزل پر گیا, میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا, میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو نمازیں پڑھائیں. اگر پیغمبر معراج سے آ کر صرف یہ واقعہ بیان کرتے, خدا کی قسم کوئی راوی بھی معراج میں شک نہ کرتا. مگر کیا کرے کہ پیغمبر صادق بھی ہے, امین بھی ہے, جو دیکھا تھا وہی آ کر بتا دیا. اگر تفصیل سے سنو گے تو سبحان اللہ جی اسرا پڑھ لو, ورنہ مختصر میرے علی کا کوئی غلام جو آگے چل کر میر انیس بنے گا وہ خود بتا دے گا کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا حضور معراج جب گئے تھے تو کیا کیا دیکھا, تو سرکار رسالت باغ نے فرمایا علی علی کی صدا تھی, جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آیا, جدھر جدھر دیکھا. بس مسئلہ یہ تھا. بسم اللہ خیر. آدم کا مولا علی جیو جیو یسوع کا مولا یسوع کا مولا یسوع کا مولا حکم یوسف عیسیٰ کا مولا موسیٰ کی عبادت زلیل کا مولا زلیل کا مولا تورات کا عالم نبوت کا وارث انجیل کا مالک قرآن کا مالک حسنین کا وعدہ نبوت کی حقیقت نبوت کی حقیقت مقبول کا شوہر وعدے خیبر
ہم سب جان رہے ہیں. دونوں ہاتھ بند کریں اور آسان پہ کئی جاری میں رکھنے والوں کو. عزیزان المحترم، مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا صاحب مدد کی بارگاہ ہو اور علی کے نعرے موجود ہیں. ہماری پہچان یہی ہے، ہماری پہچان یہی ہے، ہماری شناخت یہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تاحد نظر ہزاروں کی تعداد میں آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اور میں اور میری انتظامیہ ہمارے ٹرسٹ کے اراکین آپ کو مسلسل گزارشیں کر رہے ہیں کہ یہ واحد ادارہ ہے جو تمام بڑے بڑے اثروں کے سماعت سے لے کر ایران کے سماعت تک، محرم کے اثروں سے لے کر شہروں کے اثروں کا درجان ادا کر ہر طرف پر اداکار یہ مزدور شرح کے ہر طریقے کی ادائیگی کرتا ہے اور آپ سے روزانہ اپیل کی جاتی ہے. اور جس کا مولا علی ہے، میں آج ان سب دوستوں سے ذاتی طور پر گزارش کروں گا کہ وہ جب مجلس کے بعد جائیں سب اصول تو جس کی جیب میں اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی دے کر جائے. اس لیے چینی کی بارگاہ میں روپئے کی قیمت نہیں ہوتی، نیت کو دیکھا جاتا ہے. محمد علیہ محمد میں اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سے. عزیزان محترم، آج شب عاشور یعنی کیونکہ سب کا مولا تھا. یہ بچہ کہہ رہا ہے شیش کا مولا کیسے، نور کا مولا کیسے، نور کا سفینہ بچا کر لے گیا، اپنے اثر کو پانی نہیں ملا. اللہ سلامت رکھے ہماری نظرانوں. ساری کائنات کا مشکل کشا مولا آدم سے کائنات کے ذرے ذرے سے جس کی حکمرانی ہو اور اس کا بیٹا حسین اکبر کے گھوڑے سے گرنے کے بعد گھٹنوں کے بل چلتا ہوا نجف کی طرف رخ کر کے یہ کہتے یہ کائنات کے مولا بابا مجھے نظر نہیں آ رہا، بابا میرا بیٹا اس طرح سے گر رہا ہے، میرا اکبر تشہیر ہو رہا ہے، بابا مجھے راستہ دکھا دو. میرے مولا تو کائنات کا مالک ہے، میرا تھا تو کہیں کو راستہ دکھا دیتا تو جواب یہی آئے گا ارے معصوم جب منزل امتحان میں ہو تو جبریل کی مدد بھی نہیں لیا کرتا. اللہ اکبر. آج شب عاشور ہے، آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے. آج ذرا غور سے دیکھو، ادا خانوں سے آنسو برس رہے ہیں. آج کی رات ہمارے یہاں کوئی سوتا نہیں ہے. آج کی رات ہمارے ادا خانے کھلے رہتے ہیں. آج ہمارے ادا خانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے. تمام رات مومنین اور مومنات ننگے پاؤ اپنے ہاتھوں میں شراب اور کمے لیے ہوئے، کالے کپڑے پہنے ہوئے مائیں بہنے اور ماسٹری نوجوان ہر درگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں، آئے حسین آئے کربلا. اداکاروں ایک لگنے کے لیے بھی ہمارا کوئی ادا خانہ بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں سمجھتی ہے نا. ارے ہر وقت ادا خانوں میں رہو، اللہ جانے قسمت کی ادا خانے میں فاطمہ زہرا اپنے لال کا پرتانے میں آ جائے. جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آج قیامت کی رات ہے،
ایک رات کا مہمان رہ گیا تمہارا مولا. اللہ تعالیٰ بڑی زحمتیں اٹھائی آپ نے، بہت دور دور سے چل کر میرے بھائی بہنیں آئے، میری ماں بہنیں آئی. اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. آج آخری رات ہے، دیکھو کتنی روشنی ہو رہی ہے، کتنی رونق ہو رہی ہے، کتنی روشنی ہے، دریا ہے، فرش لگے ہوئے ہیں، زمین کا انتظام ہے، اس کا انتظام ہے، سارے انتظامات ہیں. مگر کل جب سورج ڈوبے گا نا اور شام غریبہ کے اندھیرے میں یہاں آؤ گے تو اداکاروں یہ روشنیاں نہیں ہوگی، یہ فرش نہیں ہوگا، یہ چراغ نہیں ہوں گے. ہوگا فاطمہ کا چراغ کربلا میں گل ہو گیا. چلا چلنا نہ اداکاروں آج کرو. ارے رونے کی پابندی تو کل سے زحمت سے رہی تھی، تم سے تو نہیں ہے. اللہ سے کرو، تم سے تو کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہے ماتم کر لو، تمہارے ہاتھ تو بندے ہوئے نہیں ہے، جتنا چاہے رو لو، تمہیں کوئی رونے سے روکنے والا تو نہیں ہے. اداکاروں سے رونے کی قیمت اگر پوچھنا ہے تو جنت سے پوچھو کہ اگر کربلا سے شام تک 1400 میل کے سفر میں زینب نے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر آنسو کا ایک قطرہ اپنی آنکھ سے بہایا ہے تو سن کا ایک تازیانہ کمر سے کھایا ہے. اور ایک زبان سے جیسی میں یہ جملہ لگا تھا، اگر یہ 4 برس کی یتیم بچی سکینہ نے اداکاروں باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کربلا سے شام تک رونا سکینہ کے نام سوچے بھی نہیں رہے. ارے کل تو اس میں سکینہ شام غریبہ کے اندھیرے میں بابا 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 جگہ چلنا. اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے، کوئی مسائل نہ بھی پڑھو تو رونا آ جائے گا. صرف یہی تصور کر لو کہ بچے تو اگلے بڑا کم ہے اور یہ غم سے ہے جو کل کرتے تو یہ اپنا تیار رہے. فاطمہ زہرا بی بی ہمیں معاف کر دینا، ہم جی بھر کے تیرے لال کا ماتم نہ کر سکے. ہمیں معاف کر دینا، ہمارے جواب تیرے اکبر کا ماتم نہ کر سکے. وہ جناب ام البنین عباس کی ماں ہمیں معاف کر دینا، ہم تیرے غازی سے کٹے ہوئے بازوؤں کا جی بھر کے جلا چلنا. دوستوں کا روزہ دارو 2 دنوں سن لو، بس میں مجھے کھڑے کر دوں گا. میرا سن کرنا دے، میرا آپ کو کوئی کرنا دے سوائے ہمیں حسین کے ڈوبا نہیں سب رسول کا سورج ہو گئی رات. ایک بات میں آج کی رات میں کہا کرتا ہوں اور دوستوں سے جوانوں سے خاص طور سے اور بڑوں کو کہتا ہوں بچوں کو سمجھایا کرو. آج کی رات جب ملے تو آپس میں خواب میں ملتا. آج کی رات لے کر پہلے رہے گا آپ نہیں ڈالا بلکہ ایک مومن دوسرے مومن کے بڑے ہوتے 3 مرتبہ کرے والیہ رام سینا والی اکبرہ واسطنا وزینبہ اداکاروں تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ارے آج بولو، بڑی قیامت کی بات ہے. کل جب یہ سورج ڈوبے گا تو 18 بھائیوں کی بہن کا سال کھل چکا ہوگا. ذرا چلنا 18 بھائیوں کی بہن کے سر سے چادر اتر چکی ہوگی، کچھ باقی نہیں رہے گا. چلے ہوئے فلموں کے علاوہ
بس ایک جملہ اور مجلس ختم کر رہا ہوں. آج کی رات آپس میں سلام نہ کرنا, آپس میں مسکراہٹ کا تبادلہ نہ کرنا. آج کی رات روتے رہنا, کل صبح بھی روتے رہنا, ساری رات تصویر پڑھتے رہنا. اللہ جلال کا طرف تو پھیلا ہوا تھا گئی پروردگار لعنت کر لوگوں کا جس نے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا. اللہ دارو آج کی رات اس طرح عبادت میں گزارنا اور صبح ہمارے عاشورہ میں شہر دینا ساتھ مرتبہ انا للہ اور کہاں سے جاؤ انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر پیچھے ہٹیں گے, پھر آگے بڑھیں گے, کہو گے نا غزم جو قضائے تھی وہ تسلیم امرے بتا کر مجلس ختم کر رہا ہوں. ادادار واحد شہید ہے علی اصغر جس کے لاشیں کو گود میں لے کر حسین خیمے بھی اس کے دروازے پر تو پہنچ گئے مگر اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی. کبھی آگے بڑھتے, کبھی پیچھے ہٹتے, کبھی کہتے انا للہ و انا پھر پیچھے ہٹ کر کہتے رجل میں کلائی وہ تسلیم امرے. آخر سکینہ نے خیمے کا پردہ اتار کر کہا بابا میرے اصغر کو پانی مل گیا, میرے اصغر کو پانی مل گیا. حسین نے ابا کا دامن اٹھایا, ننھی سی درد ہے خون نے ترتی. کہتی ہے بابا کیا چچا بانس کے خون سے دریا کا پانی سرخ ہو گیا.